اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 263 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور مضمون بڑا خوبصورت چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس خرچ کیے کے پیچھے نہ تو کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اجر جو اللہ کے پاس ہے وہ ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوگا۔ آج جو بات کی جا رہی ہے اس کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں، تو مختصر سی آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی انالائز ہو جائے گی، اور بظاہر دو جملے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ شروع ہو رہا ہے جی قولن نکرہ اسم سے، اور قولن کے بعد معروفن کا لفظ جو ہے وہ بھی نکرہ ہے، اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو قولن معروفن یہ دونوں چاروں اعتبارات سے برابر ہیں، یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے، تو گویا مرکب توصیفی بن گیا، اور مرکب توصیفی نکرہ بھی ہو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یعنی عام نکرہ اسم تو مبتدا نہیں بناتے، لیکن اگر کسی نکرہ کی صفت آ جائے یا نکرہ کے لیے مضاف الیہ ہو جائے تو وہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر قولم معروفن جو ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ بہرحال قولم معروفن مبتدا بن گیا موصوف صفت سے مل کر، لیکن آگے واو عاطفہ ہے اور اس کے بعد ہے مغفرتن، تو مغفرتن کا عطف ہم کر دیں گے قولن پر، اور قولن معروفن کو معطوف علیہ بنا کر مغفرتن کو معطوف کر کے معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر مبتدا بنائیں گے، پھر جس کی خبر جو ہے وہ ہم خیرن کی صورت میں آگے دیکھ رہے ہیں۔ تو خیرن خبر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خیرن اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ایک صورت اس کی یہ ہے، اور دوسری جو دو صورتیں ہیں وہ یہاں پر استعمال نہیں ہوئی، تو اس لیے میں انہیں ذکر نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، من حرف جر ہے جس کا مجرور صدقۃ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یتبعها اذن کو میں نے آگے کر دیا۔ صدقۃ من حرف جر کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ خیرن کے متعلق ہو جائیں گے، اور صدقۃ نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے یتبعها اذن، جس میں یتبع فعل ہے اور ہا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ ہے، اور اذن جو آپ کو یہاں پر منصوب نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مرفوع ہے۔ گویا اذن کو اگر ہم مرفوع منصوب مجرور تینوں فارمز میں لکھنا چاہیں تو اذن ہی لکھیں گے۔ تابع عین مادہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، تبیہ یتبعو پیروی کرنا کے معنی میں، تو یتبعو ہا کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے صدقۃ کی طرف، لفظی ترجمہ کریں گے یتبعها کا وہ پیروی کرتا ہے اس مؤنث کی، وہ کون؟ آگے اذن آ رہا ہے جو کہ ہم فاعل بنا دیں گے یتبعو فعل کے لیے، اور پھر ترجمہ مکمل کریں گے کہ کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی کوفت اس صدقے کو فالو کرتی ہے۔ پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے ملا کر صفت بنا دیں گے صدقاتن کی، اور پھر صدقاتن موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور پھر من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر خیرن کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر خیرن جو ہے یہ خبر ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں قول معروف و مغفرتن کی، اور یوں ہمارا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔ یعنی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، یعنی احسان کرتے ہیں اس سینس میں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس شخص پہ احسان جتاتے ہیں یا کوئی دکھ بھری بات کہہ دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کر لی جائے اور معاف کر دیا جائے۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے
دکھ پہنچایا جائے، یعنی اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ دیں، اچھی بات ہی کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ بہت کچھ دیں لیکن احسان بھی جتلائیں اور اپنی زبان کے ذریعوں سے تکلیف بھی پہنچائیں۔ تو بہت خوبصورت مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ چل رہا ہے۔ بہرحال ہمارا پہلا جملہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ سمپل سا جملہ ہے، واو استنافیہ مان لیں گے، اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے تو مبتدا بن جائے گا، جس کی دو خبریں غنیٌ اور حلیم آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مرفوع ہیں، اور مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جملہ مستانفہ ہم پہلے ہی قرار دے چکے ہیں اور ترجمہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑے حلم والا ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری کوشش۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو۔ کسی طرح نکرہ کے ساتھ بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اذن کا، اور اللہ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ جی الحمدللہ آیت نمبر 263 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔